ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لفظ رب العالمین یعنی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ جس طرح عربک لینگویج میں رب الدار کا مطلب ہوتا ہے گھر کا مالک، اسی طرح یہ جو قرآن عزیز کے اندر لفظ رب ہے، عربی زبان میں عمومی طور پر 3 معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مالک اور آقا، انہیں بھی عربی زبان میں مالک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پرورش کرنے والا، مربی، اسے بھی لفظ رب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کوئی حاکم یا منتظم ہو، اسے بھی قرآن پاک میں رب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین یہ بھی جمع ہے، اور اس کا جو سنگولر آتا ہے وہ ہے عالم۔ ما سوی اللہ، ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جب یہ کہا، سورہ الشعراء آیت نمبر 23، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، وما رب العالمین، کہ سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ بھی کائنات ہے، اس کا جو مالک ہے وہ رب ہے۔ اور رب اسی سے آگے ربوبیت ہے، پرورش ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے کسی چیز کو تربیت کر کے حد کمال تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، مثلا چند ایک مثالیں، ایک انسان ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، آہستہ 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 اس کی ایج آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کو ایک بچے سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ رب، پالنہار۔ ایک درخت کا بیج ہم زمین میں بوتے ہیں، ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ تو اس طرح آہستہ 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 کر کے آگے ان کی تربیت کر کے ان کو اوج کمال تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالی کی ذات وہ ہے، اس کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کا وصف کیا ہے؟ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ جس طرح اللہ کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے وصف کے طور پر بھی کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ رحمان یہ بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔
یہاں ایک ضروری بات ہے، اگر کسی کا نام بھی رکھنا ہو تو عبد الرحمان، صرف رحمان نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لفظ رحمان اللہ سے خاص ہے، اور عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں، عباد الرحمان کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا۔ اور جو رحمان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت کا وصف ہے وہ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی شان رحمانیت کا اظہار ہے۔ کیسے؟ کہ جو آدمی اللہ تعالی کو مانتا بھی نہیں، جو اللہ جل مجدہ پر ایمان بھی نہیں لاتا، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے، اسے بھی صحت دیتا ہے، اسے بھی مہلت دیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی شان رحمانیت کا اظہار ہے، اور یہ رحمان کے اندر اللہ تعالی کی صفت جس مبالغہ کے ساتھ پائی جا رہی ہے، یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور رحمان کسی کو اپنا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمان یا اس سے ملتا جلتا کو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو لفظ رحیم ہے الرحمن الرحیم، اس میں رحمت خاص ہے، اور اس کا اظہار آخرت میں ہوگا کہ وہاں پر اللہ کے ان بندوں پر اللہ کی رحمت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے کامیاب ہوں گے، وہاں جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اگر اللہ چاہے تو دنیا کے اندر بھی جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں سزا دے دے۔ کوئی واقعات ایسے انفرادی طور پر آ بھی جاتے، جیسے قارون، وہ اپنے سب مالات سمیت زمین میں دس گیا، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مہلت دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرنے والے انہیں بہت زیادہ رزق بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ فرعون 400 بہت لمبی اس کی عمر تھی، اس زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی، اور روایات میں ہے کہ 400 سال تک اس کے سر کو بھی کبھی درد نہیں ہوا تھا، اتنا طاقتور تھا، کبھی سر کو بھی درد نہیں ہوا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بسا اوقات انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح الرحمن الرحیم، یہ لفظ رحمان، اس کا اظہار اللہ کی عام رحمت دنیا میں ہو رہا ہے، اور اللہ کی شان رحیمیت کا اظہار آخرت میں ہوگا کہ وہاں پر اللہ کی رحمت خاص ہوگی، خاص بندوں پر ہوگی۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے۔ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت بپا ہوگی، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان حشر میں، اور پھر وہاں پر وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی ساری زندگی زیادتی کرتا رہے اور اسی طرح دنیا سے چلا جائے، مظلوم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس سے بدلہ نہ لے سکے، یا دنیا میں اس کو اپنے اس کیے کی سزا نہ بھی ملے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ایز بینگ مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ اگر دنیا کے اندر
کوئی آدمی اسی طرح چلا بھی گیا اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملا، انصاف نہ ملا مظلوم کو، اور ظالم اسی طرح دنیا سے چلا گیا، پھر بھی ایک فیصلے کا دن آئے گا جس دن انصاف ہوگا اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا۔